الصیاد واللؤلؤ، مچھیرا اور موتی۔ کان صیاد یسید سمکن فی نہر۔ کان صیاد یسیدو، ایک شکاری، صیاد شکاری کو بولتے ہیں، یسیدو شکار کر رہا تھا۔ کانا ہمیشہ اس جہاں پر تا تیتی یعنی ماضی کا صیغہ لگتا ہے اس میں اس کے ساتھ کانا لگتا ہے۔ کان صیاد یسیدو، ایک شکاری شکار کر رہا تھا، سمکن فی نہر، سمکن مچھلیاں، فی نہر دریا میں، نہر دریا کو بولتے ہیں، یعنی ایک شکاری ایک دریا میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ فرآ فی یوم من الایام، تو اس نے دیکھا، فرآ تو اس نے دیکھا، فی یوم من الایام دنوں میں سے ایک دن، یعنی ایک دن، صدف جمیلہ، ایک خوبصورت صدفہ، صدفہ شل کو بولتے ہیں جس میں موتی ہوتی ہے، اس کو صدفہ بولتے ہیں، اس شل کو صدفہ بولتے ہیں۔ تو ایک دن اس نے دیکھا ایک خوبصورت صدفہ، ایک خوبصورت شل، تلمع فی الماء، چمک رہی تھی پانی میں، جو کہ تلمع کے معنی چمکنا، چونکہ صدفہ مؤنث ہے، تا ہے اس کے آخر میں، تو یہاں پر یلمع نہیں ہے بلکہ تلمع ہے، اگر مؤنث ہے تو اس کے سے پہلے کیا آئے گی؟ تا آئے گی۔ فظن انہا جوہرا لہا قیمتا عالیہ، فظن تو اس نے سوچا، انہا جوہرا کہ یہ ایک بہت قیمتی موتی ہے، لہا قیمتا عالیہ جس کی بہت زیادہ قیمت ہوگی، قیمت عالیہ یعنی بہت اونچی قیمت یا بہت زیادہ قیمت۔ وکان فی شبکتہ سمکہ، اس ٹائم جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کے جال میں بھی ایک مچھلی اس نے پکڑی ہوئی تھی۔ شبک اس کو بولتے ہیں، جو جال ہوتا ہے اس کو شبکہ بولتے ہیں، شبکہ تھا یعنی اس کے جال میں، سمکہ مچھلی کو بولتے ہیں۔ فترکہا، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کے معنی چھوڑنا، ورما نفسہ، رما کے معنی پھینکنا، اور اس نے پھینک دیا، نفسہ اپنے آپ کو، ورما نفسہ تو اس نے اپنے آپ کو پھینک دیا، فی الماء پانی میں، لیأخذ صدفہ تاکہ وہ صدفہ جو ہے وہ شل ہے اس کو لے لے، یا اخذ کے معنی لے لینا، لیأخذ الصدفہ تاکہ وہ اس صدفہ کو لے لے۔ فلما اخرجہا، تو جب اس نے اس صدفہ کو نکالا، اس شل کو نکالا، وجدہا فارغہ، تو اس نے اس کو پایا خالی، فارغ کے معنی خالی ہونا۔ فندم، تو بہت پشیمان ہوا، ندامت ہوئی اس کو، لأنہ ترک السمکہ، کیونکہ اس نے اس مچھلی کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ وطمع فی الصدفہ، کس لالچ میں؟ اس صدفہ کے لالچ میں اس نے اس مچھلی کو بھی چھوڑ دیا تھا، تو اس کو بہت ندامت ہوئی۔ وفی یوم التالی ذهب الی مکان آخر، تو دوسری دن، یوم التالی دوسرے دن، ذهب چلا گیا، الی مکان آخر ایک دوسرے جگہ کی طرف، مکان جگہ کو بولتے ہیں، آخر دوسرے، تو دوسری جگہ پر چلا گیا، من النہر اس دریا کے، تو وہ ایک دوسرے دن دریا کے ایک دوسری جانب پر چلا گیا۔ وانزل شبکتہ فی الماء، اور اپنے جال کو، شبکتہ یعنی اس کے جال کو، انزل پھینک دیا یا ڈال دیا، فی الماء پانی میں، فوقعت فیہا سمکہ صغیرہ، تو اس میں آ گئی، وقع کے معنی آ جانا یا پکڑ لینا، فیہا سمکہ صغیرہ ایک چھوٹی سی مچھلی، ورآ بجانب السمکہ صدفہ، تو اس نے اس مچھلی کی سائڈ پر، جانب کے معنی سائڈ، سمکہ مچھلی، صدفہ یعنی شل، یعنی اس مچھلی کے ساتھ ہی اس نے کیا دیکھا؟ ایک صدفہ دیکھا، ایک دوسرا شل دیکھا۔ فلم انتبہ، تو اس کی طرف توجہ نہیں دی، انتباہ نہیں ہوا، اس کا توجہ نہیں دی، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اس نے اپنی مچھلی چھوڑ دی تھی، کس لالچ میں؟ اس شل یا جو خول تھا موتی کا، اس کے لالچ میں۔ فلم انتبہ، لیکن اس دفعہ اس نے کوئی انتباہ نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں دی۔ فلم انتبہ لہا وترکہا، تو اس نے اس شل کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، وترکہا اور چھوڑ دیا۔ فمر صیاد آخر، تو ایک دوسرا صیاد آیا، ایک دوسرا شکاری آیا، واخذہا، اور اس نے اس موتی کا جو شل تھا اس کو لے لیا۔ فوجد فیہا لؤلؤا، تو اس میں ایک موتی، لؤلؤ موتی کو بولتے ہیں،
اس نے اس میں پایا ایک موتی تساوی مالن کثیرہ، جس کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ تساوی کی معنی برابر ہونے، یعنی کس چیز کے برابر؟ بہت زیادہ دولت کے یا بہت زیادہ پیسوں کے برابر، یعنی اس کی قیمت کی تھی۔ اس چھوٹی سی کہانی میں دو سبق ہیں کہ کسی ایسی چیز کی لالچ میں جو ابھی آپ کے ہاتھ بھی نہیں آئے، اس کی لالچ میں اپنا چھوٹا سا جو بھی آپ کے ہاتھ لگا ہوا ہے، جو بھی چیز آپ کے ہاتھ لگی ہوئی ہے، بھلے اس کی کم قیمت ہو، لیکن کسی ایسی چیز کی جس کی قیمت زیادہ ہو لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لالچ میں اس چھوٹی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کو کسی چیز میں ناکامی ہوئی ہے، یعنی ایک دفعہ اس نے اس کو جو خول تھا اس کو خالی پایا، تو دوسری دفعہ بھی اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو ایک دفعہ ناکام ہونے کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے دوستو کہانی پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔